بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللہ مالک الالام ذو الجلال والإکرام احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے حمد و ثنا تعریف و ثنا کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پر رزق پہنچانے والا ہے علیم بذات الصدور اور سمیع بصیر ہے اللہ مالک الالام کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر پانی کے قطرات سے بڑھ کر درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین رحمت کائنات رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے حضرات دی وقار آج کے اس تبلیغی اصلاحی پروگرام کے اندر میرے ذمے برادر عزیز فضیلت الشیخ مولانا محمد فہد صاحب نے جو عنوان لگایا ہے انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے اسی عنوان آخرت کی فکر کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر سکوں حضرات دی وقار اس کائنات کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے موت نے اپنا آپ ہر انسان سے منوا لیا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی جنازے اٹھتے دیکھے ہیں اپنے کندھوں پہ جنازوں کو میتوں کو اٹھا کر جنازگاہ اور قبرستان کی طرف لے جاتے ہوئے ہم نے خود عملی طور پر یہ کام کر کے دیکھ لیا ہے اپنے ہاتھوں سے ہم نے مردوں کو تدفین کر کے منو مٹی کے نیچے دفنا کر اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ آخر ہر انسان نے مرنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا آنا ہی اس کے جانے کی دلیل ہے بڑی بڑی اعلیٰ ہستیاں بڑی بڑی عرفہ ہستیاں اس کائنات کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ لوگ آئے لیکن اپنا وقت مقررہ گزار کر اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق و مالک کے پاس چلے گئے کسی کو اس موت سے مفر نہیں ہے ہر انسان نے آخر موت کی آغوش میں جانا ہی جانا ہے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے اور مسلمان کا عقیدہ
درجۂ اتم ہے اللہ کی توحید پر جس طرح وہ ایمان رکھتا ہے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر جس طرح وہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے، اس طرح اس کا یہ بھی ایمان ہے کہ یہ دنیا سدا رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ایک عالم بقا ہے، اس میں میں نے جانا ہے، رب کائنات نے میدان محشر برپا کرنا ہے، اور اس دن میں نے اس دنیا کے اندر کیے ہوئے ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ عقائد میں سے بات ہے کہ میں نے مرنا ہے، رب کائنات کے دربار میں پیش ہونا ہے، لیکن عملی لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمارا عمل اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ ہم روزانہ قبرستان کی طرف مردوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، نئی قبریں بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تدفین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، خود جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن قبرستان سے واپس پلٹتے ہوئے عملی طور پر اس بات کا اظہار اور اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے نہیں مرنا، جس نے مرنا تھا ہم اس کو دفنا کے آ رہے ہیں، اب میری مرضی ہے کہ میں چوریاں کروں، میں ڈاکے ڈالوں، میں جھوٹ بولوں، میں جناب ہیڑا پھیریاں کرتا پھروں، میں لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا پھروں، میں غیبتیں کرتا پھروں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس کہتا یہ ہے جس نے مرنا تھا ہم نے اس کو قبر میں دفنا دیا، میں نے شاید سدا ایسے یہاں پہ دنیا میں ہی رہنا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ دنیا اور وقت ڈھلتا ہوا ہر لمحہ اور وقت ڈھلتا ہوا اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ کل کلا یہ چھوٹے بچے آج جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف ڈھلتی ہوئی یہ جوانی ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی قوت والا طاقت والا انسان جو کسی کی مانتا نہیں تھا آج بڑھاپے کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آنے والا ہے۔ ہاں ہاں یہ انسان مشاہدے کے اندر باتیں لاتا ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں، ہیلا پھیریاں جاری ہیں، جھوٹ جاری ہیں، مکاریاں اس کی جاری ہیں، اللہ کی نافرمانیاں جاری ہیں، بغاوتیں اس کی جاری ہیں، اسی طرح جس طرح ایک دنیا دار انسان زندگی گزارتا ہے، ایک کافر مشرک زندگی گزارتا ہے، ایک یہودی عیسائی زندگی گزارتا ہے، ایک غیر مسلم جس طرح زندگی گزارتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے آپ کو رب کائنات پہ ایمان رکھنے والا، نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا کہنے والا مسلمان بھی اسی طرح کی زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج یہ آخرت کی فکر یہ ہے کہ اس غیر مسلم اور اس مسلم کے اندر فرق ہونا چاہیے، یہ آخرت کی فکر ہے، جب اس کے دل کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ آخرت کی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ آئیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دیکھیے یہ آخرت کے سفر پر جس پہ آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ایک وقت آنا ہی آنا ہے، آپ نے بھی اور میں نے بھی دنیا کے بنائے ہوئے یہ محلات، یہ مکانات، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ مربع، یہ زمینیں، یہ جنادے، یہ بینک بیلنس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم نے اس آخرت کے سفر پہ اپنے سفر کا آغاز کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے، جب وہ وقت آئے گا پھر انسان کا عالم کیا ہوگا، کیفیت اور حالت کیا ہوگی۔ میں مختلف مراحل کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے انسان جب آخرت کے سفر کا آغاز کرتا ہے، تیاری کرنی چاہیے نا، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کائنات کے امام نے، کونین کے تاجور نے، سچوں کے سچے نبی، پاک بازوں کے پاک باز آقا، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند انسان وہ ہے، سمجھدار انسان وہ ہے، دانا بندہ وہ ہے جو فکر آخرت رکھتا ہے، اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، جو موت کو بھلا دیتا ہے وہ عقل مند اور دانا آدمی نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو آخرت کو یاد رکھتا ہے، آخرت کی فکر ہے، موت کی اسے فکر ہے کہ کب وہ کل نفس ذائقۃ الموت والا جام میرے سامنے آ جائے اور مجھے پینا پڑے، کب اللہ کا حکم آ جائے اور مجھے اس میں لبیک کہنا پڑے۔ عقل مند سمجھدار انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کبھی اس سے غافل ہوتا نہیں ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب اس دنیا کو چھوڑ کے یہ جاتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے،
اس کے اس وجود سے اس کی روح کو نکال کر رب کائنات کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے چلا جاتا ہے، یہی اس کا وجود، یہی اس کا جسم جس پہ یہ بڑا نازا ہوا کرتا تھا، جس پہ یہ بڑا فخر کیا کرتا تھا، اس کی اولاد بھی اس پر فخر کرتی تھی، اس کے بھائی بھی اس پر فخر کرتے تھے، اس کی بیوی بھی اس پر فخر کرتی تھی، اس کے والدین بھی اس پر فخر کرتے تھے، میرا جوان بیٹا ہے، بہادر بیٹا ہے، اس کے وجود پہ فخر کرنے والے، میرا بڑا خوبصورت بیٹا ہے، آج یہ فخر سارے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بس یہ روح والا پرندہ اس کے وجود سے نکل کے پرواز کرنے کی دیر ہے، وہی جو تیرے وجود پہ ناز کرتے تھے آج وہی تیرے وجود سے ڈرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی وجود سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ روح والا پرندہ نکل جاتا ہے 2-4 دن بھی گھر میں تجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں جلدی کریں، مسئلہ بھی یہی ہے، شریعت نے بھی یہی سمجھایا ہے، جتنی جلدی ہو جائے میت کی تدفین کا انتظام کیا جائے، اسے دفن کیا جائے، ہر بندہ یہ کہتا ہے جلدی کرو بھائی جلدی کرو، تدفین کا انتظام کیا جائے، نماز جنازہ کا انتظام کیا جائے۔ اس کی روح والا پرندہ نکل جاتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بس ایک لمحہ ذرا اس پہ سوچئے گا، اگر اس پہ ہماری سوچ آ جائے، ہمارے تصورات کی دنیا میں ذرا اس پہ آ کر نقطے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، جم جائیں، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ جب یہ اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے نا، فرشتہ اس کے وجود سے روح کو نکالتا ہے، اس کے سامنے اس کے مکان بھی ہوتے ہیں، اس کی دکانیں بھی اس کے سامنے ہوتی ہیں، اس کا بینک بیلنس اور جو چیک بکیں ہیں وہ بھی اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، تجوریاں سونے چاندی کی اس کے سامنے بھری پڑی ہیں، اس کی اولاد بھی چاہتی ہے کتنا مال خرچ ہوتا ہے، ہم مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، جتنی جائیداد کی ضرورت ہے ہم جائیدادیں دینے کے لیے تیار ہیں، گاڑیاں بکتی ہیں بک جائیں، زمینیں بکتی ہیں بک جائیں، کاروبار بند ہو جائے، میرے باپ یا میری ماں کی زندگی کی سانسیں بڑھ جائیں، لیکن وہ سانسیں بڑھا نہیں سکتے کہ سارا مال و متاع جس کو تو اور میں یہ سمجھتا رہا ہے یہ مشکل وقت میں کام آ جائے گا، لیکن آج مشکل وقت ہے، لیکن تیری کمائی ہوئی دولتیں، تیرا یہ سیم و سر کے مال و متاع تیرے کام آنے والا نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ اس کو چھوڑ کے جانا کتنا مشکل ہوگا۔ بڑی محنت سے جسے کمایا، مزدوریاں کر کر کے کمایا، حلال ذرائع سے کمایا، اس کو جب چھوڑے گا تو کیا بیتے گا؟ اب دوسری طرف دیکھیں، ظلم سے اس نے کمایا، زیادتیاں کر کے اس نے کمایا، بہنوں کے حق دبا کے اس نے کھایا، لوگوں سے قرضے لے کر اس نے کھایا، جناب لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر کے اس نے کھایا، لوگوں کی زمینوں جنازوں پر قبضے کر کے اس ظالم نے کمایا، یہ سب کچھ سامنے پڑا ہے، ایک زندگی کا سانس بھی اس کا نہیں بڑھا سکتا، چاہتا ہے سب کچھ خرچ ہو جائے، زندگی کی چند سانسیں مل جائے، لیکن ایک سانس کی اس چیز کا سارا مال و متاع بڑھا ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک تصور اگر پیدا ہو جائے انسان کو آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، اب یہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ منزل کتنا مشکل ہے، یہ منزل کتنی مشکل ہے اور یہ معاملہ کتنا کٹھن ہے، اگر انسان اس کے اوپر غور کرے آخرت کی فکر اسے پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے باپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے جرنیل صحابی ہیں، ہزاروں مربع زمین جنہوں نے اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے، ابوالکلام مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب انسانیت موت کے دروازے پر اس میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص لوگوں سے یہ پوچھا کرتے تھے جب ان کی روح نکل رہی ہوتی، جسم سے روح پرواز کر رہی ہوتی، نزع کا عالم ہوتا، سکرات کی کیفیت ہوتی، حضرت عمر بن عاص ان سے پوچھا کرتے تھے ہمیں بتاؤ جب جسم سے روح نکلتی ہے، وجود سے روح باہر نکلتی ہے، اس وقت انسان کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال کیا کرتے تھے حضرت عمر بن عاص، لیکن کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ سکرات کی کیفیت اتنی سخت ہوتی تھی، نزع کا عالم اتنا سخت ہوتا تھا، وجود سے روح نکل رہی ہے، انسان کے اوپر سختی اتنی زیادہ ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا تھا اس وقت میری حالت اور کیفیت کیا ہے، کوئی نہیں بتاتا تھا۔ وقت گزرا، جس کو ہم کہتے ہیں نا وقت کی
چکی کا پہیا گھوما، پھر وہی بسترے برگ ہے، بسترے برگ پہ آج عمر بن عاص لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے آنے والا ان کا اپنا لفظ جگر، ان کا اپنا حضرت ارجمند صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آ کر کہتے ہیں ابا جی آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے یہ سکرات کتنی مشکل ہے، یہ سکرات کی گھاٹیاں کتنی مشکل ہے، یہ نزع کا عالم کتنا مشکل ہے، جسم سے روح نکلتی ہے، انسان کے وجود پہ کیا بیتتی ہے۔ ابا جی لگتا ہے آپ پر بھی سکرات ہے، بتا جائیے مسئلہ وعدے کر جائیے جب جسم سے روح نکلتی ہے انسان کا کیا حالت ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بیٹے سوال تو نے ٹھیک کیا ہے، لیکن میں اس تصور کو، اس حقیقت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، بس یوں سمجھ لے کہ زمین اوپر آ گئی ہے، آسمان نیچے آ گیا ہے، جس طرح چکی کے دو پارٹوں میں گندم کو رکھ کے پیس دیا جاتا ہے، اس طرح زمین اور آسمان کے درمیان عمر بن عاص کو پیسا جاتا ہے۔ یہ ہے موت کا عالم، اور موت کس کی ہے؟ جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ موت کس کی ہے؟ جس کے بارے میں کونین کے تاجور نے یہ فرمایا جب کسی مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو اتنی آسانی سے جسم سے روح نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ اس کا منہ بند ہو اس کو کھول دیا جائے، مشکیزے سے پانی روانی کے ساتھ آسانی سے نکل جاتا ہے، بہ جاتا ہے، ایسے مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ جس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جائے اس کا یہ عالم ہے، اور جس کے بارے میں کونین کے تاجور نے فرمایا جو منافق ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، رب کائنات کا باغی ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، جب اس کی روح پرواز کرتی ہے اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو عالم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ململ کا کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے پھر اس کو کھینچا جائے، جس طرح وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ منافق فاسق انسان کا وجود بھی ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ مومن کس کی روح نکلے تو اتنی سختی، منافق فاسق اللہ کا نافرمان اور باغی اس کی روح نکلے تو یہ عالم۔ قرآن کہتا ہے فرشتے آتے ہیں چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں، دائیں بائیں پشتوں کو پیٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے خبیث روح اس وجود سے باہر نکل آ۔ یہ منافق کی موت ہے۔ صحابہ پہ الزام لگانے والے میرا بھائی آپ کے سامنے عظمت صحابہ بیان کر رہا تھا، صحابہ کی عظمت کا تذکرہ کر رہا تھا، آج کالے دل و دماغ والے صحابہ پہ الزام لگاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کے بعد یہ صحابہ نعوذ باللہ استغفر اللہ مرتد ہو گئے تھے، اس لیے ان کے اوپر یہ سختیاں تھی۔ میں آپ کو ایک بخاری سے موت دکھلاتا ہوں، یہ موت کس کی ہے؟ امام الانبیاء سید المرسلین امام الاخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ نبی کا جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں ہیں۔ باپ کی کفیت کو دیکھ کر سیدہ رونا شروع ہو گئی، آنسو بہانا شروع ہو گئی۔ کائنات کے امام نے فرمایا فاطمہ بیٹی رونا، یہ تیری باپ کی زندگی کے آخری غم ہے، اس کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے راحت ہی راحت، سکون ہی سکون ہوگا۔ امام الانبیاء زندگی کے آخری لمحات اتنے سخت ہیں کہ دیکھنے والا آپ کی کفیت اور حالت کو دیکھ کر آنسو آ رہا ہے۔ میری ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں اتنی موت کی سختی تھی کہ رسول اللہ اپنا ہاتھ پانی میں بھگوتے، اپنے چہرے پہ ملتے، سینے پہ ملتے، کہتی ہے میں بھی بار بار دم کرتی، اذہب الباس رب الناس، یہ دعائیں پڑھ پڑھ کر دم کرتی۔ نبی کائنات کی وہ گھبراہٹ کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مختلف کنوؤں کا پانی لا کے رسول اللہ پہ ڈالا جاتا ہے، آپ کو ہوش آتی ہے، پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، کہا جاتا ہے لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں، پھر غشی آتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر مختلف کنوؤں کا پانی لا کے رسول اللہ پہ بہایا جاتا ہے، پھر آپ کو ہوش آتی ہے، پھر سوال کرتے ہیں بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھی یا نہیں، کہا جاتا ہے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پھر رسول اللہ اٹھتے ہیں، پھر غشی آتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر مختلف کنوؤں کا پانی لا کر رسول اللہ پہ بہایا جاتا ہے، آپ کو ہوش آتی ہے، پھر پوچھتے ہیں بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، کہا کہ لوگ آپ
کا انتظار کرے. تیسری بار رسول اللہ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر دو، وہ امت کی امامت کروائے گا. شہزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو یہاں پہ دیا ہے، پیغام بھی ایک تجھے اور مجھے دیا ہے. کائنات کے امام نے زندگی کے آخری لمحات تک بھی نماز کی اہمیت کو، نماز کے معاملے کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اتنی فکر کی ہے، ابو بکر کو مصلی تھما دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہاں پہ ہمارے لیے جو سبق اور درس جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ زندگی کے آخری لمحات، کیفیت ایسی ہے، آپ کے حالات ایسے ہیں، موت کی سختیاں ایسی ہیں کہ رسول اللہ اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد میں آ کر نماز کی پڑھانے کی سخت طاقت نہیں ہے. یہ موت کی سختیاں ہیں. کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہستی، ان کی موت کا یہ عالم ہے. یہ پہلی منزل ہے میرے پیارے بھائیوں. جب دنیا کو چھوڑ کر ہر انسان کہتا ہے اب اس کی روح پرواز کر دی، اعلان مسجدوں میں ہو گئے، فلاں صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ فلاں مقام پہ اتنے بجے ادا کر دی جائے گی. اب گھر میں لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کی نماز جنازہ سے پہلے اس کے غسل کا انتظام ہو رہا ہے. غسل کے لیے ایک تختہ لا کر جو مسجد کے کسی کونے میں پڑا ہوتا ہے وہ لا کر گھر میں رکھا جاتا ہے، اور اس تختے کے اوپر اس کی میت کو اٹھا کر لا کے رکھ دیا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے بابا کو، میرے اس پیارے کو اپنا وہ فلاں بیڈ بڑا پسند تھا، فلاں بیڈ روم بڑا پسند تھا، فلاں جناب اس کو چارپائی بڑی پسند تھی. نہیں نہیں، وہاں سے اٹھا کر ایک سادہ سے پھٹے کے اوپر، تختے کے اوپر اس کو لا کے لٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے وجود کے اوپر پہنا ہوا اس کا لباس اس کو جدا کر دیا جاتا ہے. سیانے لوگ کہتے ہیں آرام سے اس کے جناب کپڑوں کو اتارو، اگر آرام سے نہیں اترتے تو کینچی کے ساتھ کاٹ کے اتارو. ذرا سوچیں تو صحیح، وہی تیرا لباس جسے تو نے اپنی مرضی سے پسند کیا، ایک نہیں منڈی بہاؤدین کے بازار کی کئی دکانوں پر پھر کر تو نے خریدا کہ مجھے یہ لباس پسند ہے، یا تیرے لیے تیرے کسی گھر کے فرد نے اس لباس کو خریدا، اپنے وجود کے اوپر پہنا. اب یہ دنیا والے تیرے وجود سے اس کپڑے کو بھی جدا کر رہے ہیں. تختے کے اوپر لٹا دیا گیا اور پھر اسے جناب غسل دے دیا گیا، سادہ سا لباس اس کو پہنا دیا گیا. مسجد کے کونے میں پڑی ہوئی چارپائی کو لا کر اس کے اوپر اس کی میت کو رکھ دیا گیا. یہاں پہ بھی تیرے اور میرے لیے ایک سبق ہے. ہاں ہاں، اپنے اندر غرور نہ رکھا کر، تکبر کی چادریں، تکبر کی جناب معاملات نہ کیا کر، تکبر کی چالیں نہ چلا کر. دیکھ رب کائنات نے دنیا والوں کے سامنے یہ منوا دیا ہے، جو غرور کے ساتھ چلتا تھا، تکبر کی چادریں اوڑھ کے چلا کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، مسجد کے کونے میں پڑے ہوئے اسی تختے کے اوپر اس محلے کے غریب اور فقیر کی میت کو بھی لٹایا گیا ہے، اس محلے کے چودھری اور نواب کی میت کو بھی اسی کے اوپر لٹا کر رب کائنات نے برابر کر دیا ہے. تفریقیں مٹا دی ہیں، فرق ختم کر دی ہے. اسی چارپائی کے اوپر اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈال کر قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کر دی جاتی ہے، قبر میں دفنایا جاتا ہے. اور قبر میں تدفین کے وقت سارے لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. نماز جنازہ سے ہی کچھ لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں، کچھ قبرستان کی طرف جاتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم نے دنیا والوں کی بڑی بے وفائیاں دیکھی ہیں، اللہ کی قسم بڑی بے وفائیاں دیکھی ہیں. دنیا والے جو کہتے تھے تیرے ساتھ مریں گے، تیرے ساتھ جیئیں گے، ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرنے والے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی جنازہ پڑھاؤ، ہمیں اور بھی بڑے کام ہیں. جو تیرے انتظار میں تیرے دروازے کے اوپر 2-2 4-4 5-5 گھنٹے کھڑے رہتے تھے، تیری بیٹھک میں تیرا انتظار کیا کرتے تھے، تیرے ڈیرے پہ تیرے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، 5 منٹ بھی تیرے جنازے کے اوپر انتظار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ایسے بے وفا ہوتی ہوئی دنیا ہم نے دیکھی ہے. جنازہ ادا کر دیا گیا، قبرستان میں لایا گیا. قبرستان کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کر چھوٹی سی دنیا کے اندر بڑی بڑی جناب کوٹھیاں پسند کرنے والے ایک چھوٹا سا گڑھا تیرے لیے کھود دیا گیا. اس کے اندر تیری میت کو رکھ دیا گیا. اوپر جناب تختے ڈال دیے گئے، سلیبیں ڈال دی گئی، مٹی ڈال دی گئی. یہاں پہ بھی محبت کے انداز بڑے عجیب ہیں. یہ دوسری منزل ہے، یہ دوسرا مقام ہے، یہ دوسری گھاٹی ہے کہ جب انسان اپنا بالو بتا چھوڑ کے قبرستان تنے تنہا چلا جاتا ہے. یہ دوسرا مقام ہے. لوگ یہاں پہ بھی محبت کا
کر لیتے ہیں، جو تیرے کپڑوں کے اوپر، تیرے وجود کے اوپر مٹی کی ایک گرد بھی پڑنا پسند نہیں کرتے تھے، جو تیرے وجود کے اوپر مٹی کا ایک ذرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج جتنی محبت ہوتی ہے اتنی مٹی زیادہ ڈال رہے ہوتے ہیں، محبت کے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں، پیار کے طریقے بدل جاتے ہیں، تجھے تنے تنہا وہاں پہ چھوڑ کے واپس پلٹ آتے ہیں۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا یہ دوسری منزل ہے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے یہ پہلی منزل اور گھاٹی ہے، قبر جہاں پہ تجھے دفنا کے سب واپس آ جاتے ہیں، تجھے تنہا تجھے چھوڑ کے وہاں پہ آتے ہیں، اللہ کے فرشتے منکر نکیر آ جاتے ہیں، آ کر اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر پہلا سوال یہ کرتے ہیں بتا مر ربو کا، رب کی پہچان کر کے آیا ہے کہ رب کی پہچان کے بغیر مر گیا ہے؟ مر ربو کا یہ نہیں پوچھا دکانیں کتنی چھوڑ کے آیا ہے، مکان کتنے بنا کے آیا ہے، گاڑیاں کتنی چھوڑ کر آیا ہے، بینک بیلنس کتنا چھوڑ کے آیا ہے، اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے، کچھ نہیں پوچھا، پہلا سوال مر ربو کا، بتا رب کی پہچان کی ہے یا نہیں، رب کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا، جس نے تجھے پیدا کیا، رزق دیا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، ہنر سکھایا، بتا اس رب کو پہچان کے بھی آیا ہے یا نہیں آیا؟ مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر رب کی پہچان کی ہوگی نا تو پھر کہے گا ربی اللہ، ہاں ہاں میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا داتا، میرا دستگیر، میرا غوث، میرا بیویاں بنانے والا، میرا مشکلیں حل کرنے والا، میرا خالق و مالک اکیلا اللہ تھا، میں اللہ کی توحید کو سمجھ کے آیا ہوں، رب کی پہچان کر کے آیا ہوں۔ اگر اللہ کو پہچانا نہیں، کبھی کسی کو داتا کہتا رہا، کبھی کسی کو مشکل کشا کہتا رہا، کبھی کسی کو حاجت روا کہتا رہا، بیویاں بنانے والا، مشکلیں حل کرنے والا سمجھتا رہا، اختیارات کا مالک سمجھتا رہا، کہے گا آہا لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون تھا، میرا مالک کون تھا۔ فرشتے نے دوسرا سوال کرنا ہے بتا من نبیوں کا، تیرے نبی کون تھے، مرشد کون تھے، ہادی کون تھے، رہنما کون تھے، مقتدا کون تھے، پیشوا کون تھے، کن کی مانتا رہا ہے بتا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کی پہچان کر کے آیا ہے یا نہیں؟ اگر آمینہ کے لال کو، کونین کے تاجور کو اپنا ہادی سمجھا ہوگا، رہنما سمجھا ہوگا، مقتدا سمجھا ہوگا، پیشوا سمجھا ہوگا، نبی کائنات کو اپنا مطاع سمجھا ہوگا، پھر کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رہنما، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی میں ان کی بات ہی کرتا رہا، اگر رسول اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی باتیں بھی کرتا رہا، نہیں فلاں کی بھی مان لو، فلاں کی بھی مان لو، فلاں کی بھی مان لو، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں میرے نبی، میرے مرشد، میرے ہادی کون تھے، ہاں ہاں لا ادری۔ تیسرا سوال کیا جائے گا بتا ما دین کا، تیرا دین کیا تھا، تیرا مذہب کیا تھا، تہذیب و تمدن تیرے کیا تھی، تیری ثقافت کیا تھی، تیرے قوانین کیا تھے، تیرے آئین کیا تھے، کس کو پسند کرتا رہا ہے؟ اگر قرآن پڑھا ہوگا، کائنات کے امام کے فرامین کو پڑھا ہوگا، دین اسلام کو پڑھا ہوگا، اسلام کو اپنی زندگی کا ضابطہ حیات بنایا ہوگا، پھر کہے گا دین الاسلام، میرا مذہب، میرا دین اسلام تھا۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر یہ کہتا رہا مغربی ممالک کے قوانین بڑے اچھے ہیں، فلاں ملک کے آئین بڑے اچھے ہیں، اسلام کو پشے پش ڈالتا رہا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں، میں تو ساری زندگی غیروں کی تعریفیں کرتا ہوں۔ تین سوال کیے جائیں گے، تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے گا، کہا جائے گا فَفْرِشُوا فِرَاشَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْبَاسِ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ۔ یہ وہ خوش قسمت انسان ہے جس نے دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاری، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار کر آیا ہے۔ اس کو جنت کے لباسوں میں سے لا کر بہترین لباس پہنا دو، جنت کے بچھونوں میں سے بہترین بچھونے لا کر اس کے نیچے بچھا دو، جنت کی طرف سے دروازے کھول دو تاکہ اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اور اگر تینوں سوالوں کے جواب صحیح نہ دیے، کائنات کے امام نے کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی پکیزہ طیب زبان سے ارشاد فرمایا، فرشتے کہیں گے فَفْرِشُوا فِرَاشَ النَّارِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْبَاسِ النَّارِ وَافْتَحُوا بَابًا مِنَ النَّارِ۔ اپنی مرضی کر کے آیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہا ہے، نہ اس نے رب کی مانی، نہ اس نے رب کے رسول کی مانی۔ اس بدبخت کو آگ کا ایک لباس پہنا دو،
اس کے نیچے آگ کے انگاروں کا ایک لباس، ایک بستر لا کے بچھا دو، جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دو تاکہ اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے۔ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یہ آج آپ کے اوپر انحصار ہے اس بات کا، یہ آپ اور میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغیچہ بنانا چاہتے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنانا چاہتے ہیں۔ اگر جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں، مرضی تیری میری نہیں چلے گی، آمنہ کے نال مدینہ کے سرتاج کی چلے گی۔ اگر چاہتے ہیں جہنم کا گڑھا بنے، پھر جو مرضی کرتے پھرے، جہنم کا گڑھا تیار ہے۔ یہ قبر دوسری منزل ہے، دوسری گھاٹی ہے، جس کو جناب عثمان غنی یاد کر کے رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے کہ باقی مقامات پہ تو بڑے لوگ مل جائیں گے، لیکن قبر ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ انسان اکیلا ہی ہوگا۔ تاریکیوں کا گھر ہے، اندھیروں کا گھر ہے، حوث بیجا کا گھر ہے۔ اگر چاہتے ہیں تاریکیوں سے بچ جائیں، اندھیروں سے بچ جائیں، سانپوں بچھوؤں سے بچ جائیں، جہنم کی عذابوں سے بچ جائیں، پھر اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قبر جنت کا باغ بن جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، نم کا نومت العروس، سو جا میٹھی اور آرام کی نیند، قیامت کے دن تجھے تیرا رابی اٹھائے گا۔ جس طرح دلہن کو اس کے کمرے میں اس کے خامد کے علاوہ کوئی بیدار نہیں کر سکتا، اسی طرح رب کی ماننے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، تو بھی یہاں پہ قبر میں سو جا، اب تجھے قیامت کے دن رب کائنات ہی بیدار کرے۔ آرام کی نیند سو جا، میٹھی نیند سو جا۔ یہ دوسری گھاٹی ہے، اختصار کو بڑھو۔ تیسری گھاٹی، جب ان قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، ان قبروں سے تجھے اور مجھے نکال لیا جائے گا، میدان محشر سجا دیا جائے گا، رب کائنات کے دربار میں تجھے اور مجھے پیش کر دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے رب کائنات کے دربار میں پیش ہوں گے۔ آج کہتے ہیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، لیکن عالم وہاں پہ کیا ہوگا؟ کوئی رب کائنات کے سامنے یہ جرات نہیں کرے گا کہ اللہ میدان محشر سج گیا ہے، میدان لگ گیا ہے، عدل کا ترازو قائم ہو گیا ہے، اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے۔ جس کو جنت میں بھیجنا ہے جنت میں بھیج دے، جس کو جہنم میں پھینکنا ہے جہنم میں پھینک دے۔ اتنا کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کرے گا۔ آدم انکار کر دیں گے، نوح انکار کر دیں گے، ابراہیم خلیل اللہ انکار کر دیں گے، موسیٰ و عیسیٰ انکار کر دیں گے، قرآن کے تاجور آ کر رب کائنات کے در پر سر مسجود ہو جائیں گے، طویل ترین سجدہ کریں گے۔ 7 دن اور 8 راتیں یا 8 دن اور 7 راتیں طویل ترین سجدہ۔ قرآن کے تاجور نے فرمایا مجھے نہیں پتا میں اللہ کی کون کون سی تعریف کروں گا، اللہ میرے دل میں ڈالتے جائیں گے، میں رب کی تعریفیں کرتا جاؤں گا۔ پھر آخر مجھے رب کہیں گے ارفع راسک، محبوب سر کو اٹھائیں، سل توتا، سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، فشفع تو شفع، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہاں پہ بھی عقیدہ سمجھے، اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب جس کو دل چاہتا ہے جنت میں بھیج دو، جس کو دل چاہتا ہے جناب حوض سے پانی پلا دو، نہیں، بلکہ کہا سل، مانگے، مانگنا آپ کو سجدہ ہے، ادا کرنا ہمیں سجدہ ہے۔ آپ مانگتے جائیں، ادا ہم کریں گے، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کر کے جنت ہم ادا کریں۔ وشفع تو شفع، آپ شفاعت کریں، شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ میدان محشر ہے، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی فکر لاحق ہے، میں بچ جاؤں، آج میں بچ جاؤں، کوئی کسی کی فکر نہیں کسی کی کرے گا، ہر بندے کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ میرے پیارے بھائیو، یہ منظر آپ کے اور میں نے دیکھنے دیں، اس رب کے دربار میں جانا ہی جانا ہے جہاں رب کائنات نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے بتا زندگی کیسے گزار کے آیا، تیرے لیل و نہار کیسے گزرتے تھے، دن کس طرح گزرتے تھے، راتیں کس طرح بیتا کرتی تھی، تیرے اپنوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، بیگانوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، بتا جو ہم نے تجھے 40 50 60 70 80 90 100 سال کی زندگی عطا کی تھی، وہ زندگی کیسے گزار کے آیا ہے۔ ہماری عطا کی ہوئی زندگی کو ہماری فرما برداری میں گزار کے آیا ہے یا ہماری بغاوت اور دشمنی میں گزار کے آیا ہے، بتا کیسے
گزار جائے. زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب آپ کو مجھے بھی دینا پڑے گا. میرے پیارے بھائیوں, وہاں پہ کئی لوگ, اب ہم ان کی بات نہیں کرتے, اپنی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہوں گے. رب کائنات اس کو پوچھیں گے. بتا, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 اعلیٰ قسم کے اعمال کرنے والے لوگ رب کائنات کے دربار میں پیش کیے جائیں گے. کے کائنات مالک ارض و سما انہیں پوچھیں گے, بتاؤ دنیا کی زندگی کیسے گزار کر آئے ہو. سب سے پہلے قاری القرآن عالم دین کو پیش کیا جائے گا. رب کائنات پوچھیں گے, بتا زندگی کیسے گزار کے آیا ہے. یہ کہے گا, اللہ تو نے مجھے زندگی دی, آدھی زندگی تیرا دین سیکھتا رہا, آدھی زندگی تیرا دین سکھاتا رہا. اللہ کہیں گے, کذبت, جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے دین نہیں سیکھا تھا, اس لیے قرآن نہیں پڑھا تھا, اس لیے دین نہیں پڑھا تھا کہ رب کائنات راضی ہو جائے. تو اس لیے دین سیکھتا رہا ہے, اس لیے قرآن پڑھتا رہا ہے, اس لیے بعض و نصیحتیں کرتا رہا ہے, اس لیے تبلیغیں کرتا رہا ہے. لوگ یہ کہیں بڑا قاری ہے, بڑا علامہ فہم ہے, جو آج ہم چاہتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کہیں گے تو کہتا تھا, چاہتا تھا, دنیا میں وہ سارے اعزازات تجھے دے دیے گئے, تجھے قاری القرآن کہہ دیا گیا, علامہ فہامہ کہہ دیا گیا, تیری خواہشات تمنائیں آرزوئیں ساری کی ساری پوری کر دی گئی. آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. کہا جائے گا اس کو منہ کے بل کھینچو, گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک. ذرا دیکھیں زندگی بھر خدمتیں کرنے والا جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. دوسرے بندے کو پیش کیا جائے گا, رب کائنات فرمائیں گے, بتا تجھے مال و متاع دیا تھا, سیم و زر دیا تھا, دولتیں دی تھی, پیسے دیے تھے, کہاں پہ خرچ کر کے آئے ہے. یہ سخی دنیا میں سخاوتیں کرنے والا رب کائنات پوچھ رہے ہیں, بتا مال کہاں پہ خرچ کر کے آیا ہے. یہ کہے گا, اللہ تم نے مجھے مال و متاع دیا, پیسے دیے, دولتیں دی, اللہ تیرے رستے پہ خرچ کرتا رہا, مسجدیں بناتا رہا, مدرسے بناتا رہا, رفع عامہ کے کام کرتا رہا, ہسپتال بناتا رہا, غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرتا رہا, بے اولاد پہ خرچ کرتا رہا, یتیموں پہ خرچ کرتا رہا. اللہ یہ بھی کام کیا, یہ بھی کام کیا. رب کائنات فرمائیں گے, کذبت, جھوٹ بولتا ہے, تو نے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا کہ عرش والا راضی ہو جائے, تو یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا. دنیا والے کہیں بڑا سخی ہے, بڑی سخاوتیں کرتا ہے, بڑا خرچ کرتا ہے, بڑا غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتا ہے. دنیا میں وہ سارے اعزازات تجھے دے دیے گئے جو تو چاہتا تھا, آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. کہا جائے گا, اس کو بھی منہ کے بل کھینچو, پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے. ذرا سوچیے تو صحیح, ہاتھوں کی کمائی ہوئی دولتیں, خون پسینہ ایک کر کے کمائی ہوئی دولتیں خرچ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر بندہ خرچ کرے, جنت میں وہ نہ لے جا سکے, جہنم کا ایندھن بنا دے, اس سے بڑی ناکامی کیا ہے. تیسرا بندہ پیش کیا جائے گا, رب کائنات بتائیں گے, پوچھیں گے, بتا تجھے جوانی دی تھی, قوت دی تھی, طاقت عطا کی تھی, شجاعت عطا کی تھی, کہاں پہ خرچ کر کے آیا ہے. یہ کہے گا, اللہ تو نے مجھے جوانی دی, قوت دی, طاقت عطا کی, اللہ کافروں کے خلاف لڑتا رہا, غیر مسلموں کے خلاف لڑتا رہا, اللہ لڑتے لڑتے میں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. آج میرے جسم سے یہ بہتا ہوا لہو اس بات کی بیعت دلیل ہے کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے رستے میں قربان کر دی. اللہ فرمائے کہ کذبتا, جھوٹ بولتا ہے, تو اس لیے نہیں لڑا تھا, اس لیے میدان کارزار میں نہیں گیا تھا, اس لیے پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور تو نے نہیں کیا تھا, اس لیے کافروں کے سامنے کھڑا نہیں ہوا تھا کہ اللہ کا دین غالب آ جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا. لوگ کہیں بڑا مجاہد ہے, بڑا غازی ہے, بڑا مجاہد ہے, بڑا شجاع ہے, بڑا بہادر ہے. دنیا میں تجھے غازی بھی کہہ دیا گیا, شہید بھی کہہ دیا گیا, تیری شجاعت کے تذکرے بھی ہو گئے, تیری بہادری کے تذکرے بھی کر دیے گئے. آج تیرے لیے یہاں پہ کوئی اجر نہیں ہے. کہا جائے گا, اس کو بھی منہ کے بل کھینچو, منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو. اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے والا شہید بھی جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. ذرا میرے پیارے بھائیوں سوچو, یہ اعلیٰ ترین اور بہترین اعمال کرنے والے ریاکار, دکھاوے باز لوگ جنت میں جانے کی بجائے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے, هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. عمل کر کر کے تھکے ہوئے لوگ, عمل کر کر کے تھک گئی پیشانیاں, نیکیاں کر کر کے تھکے ہوئے لوگ, تسلا نارا حامیہ, جہنم کی سب سے سخت وادی
ریشہ گندگیاں اور غلاظتیں جائیں گی. یہ 3 اعلیٰ ترین عمل کرنے والے ریاکار دکھاوا باز وہاں پہ جہنم کے اندر پڑے ہوئے. اللہ محفظ نبی کو اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے, جہنم کا بالغ بن جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں, وہاں پہ رب کائنات کے دربار میں پیش ہونا ہے. ذرا سوچ لیں, آج ہی فیصلہ کر لیں, کہیں ہماری نمازیں ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں یا جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں. ہمارے صدقات و خیرات جنت کے راستے کی طرف لے جانے والے ہیں یا جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا رب کائنات کو ناراض کرنے والے ہیں. آئیے اپنے اعمال کی اصلاح کریں. یہ تیسرا مقام ہے, یہ تیسری گھاٹی ہے, یہ تیسری منزل ہے جہاں پہ کامیاب ہونے والوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کر دیا جائے گا اور ناکام ہونے والوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کر دیا جائے گا. ہاں وہ انسان کامیاب ہے جس کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ اس انسان کو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اس بندے کے لیے اعلان ہے, اسے جہنم سے بچا لیا گیا ہے, جنت کے داخلے کا اعلان ہو گیا ہے. یہ انسان کامیاب ہے, کامیابی کا سرٹیفکیٹ اسے مل گیا. پھر چوتھا مقام ہے جب جنت کی بہاریں ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں, انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں. ایسی نعمتیں جو نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی. ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو عطا کرے گا. ایسے محلات عطا کرے گا جس کی ایک سونے کی ہے, ایک چاندی کی ہے. گارا کستوری کا رب کائنات نے بنایا ہے جس کے جنت کی جو زمین ہے وہ ایسے سنگریزوں سے ہے, یاقوت, لال موتی, ہیرے جواہرات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسی رب کائنات نے وہ زمین اور مٹی بنائی ہے, ایسے درخت اور پھل لگائے ہیں کہ جس کا کھانا, جس کا ایک دفعہ انسان کھانا کھائے اس کو کھا لے, اگلی دفعہ کھائے گا اس سے زیادہ مزیدار اسے معلوم ہوگا. اللہ کی رضوان بھی ہوگی, اللہ کا دیدار بھی ہوگا. ایسی جنت اللہ عطا فرمائے گا جس میں شرابت طہورہ بھی ہوگا, لبن خالص بھی ہوگا, شہد کی نہریں بھی ہوں گی, وہاں پہ حور عین بھی ہوں گی, غلمان بھی تیری خدمت کے لیے وہاں پہ ہمہ وقت تیار ہوں گے. تیرے لیے بادشاہوں کی طرح تخت لگے ہوئے گے, ان تختوں کے اوپر بیٹھا ہوا جناب بادشاہوں کی طرح شاہانہ انداز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا. یہ چوتھا مقام ہے کامیاب ہونے والے انسان کا, آخرت کی فکر کرنے والے انسان کا. اور چوتھا ہی مقام اس بندے کا ہے جس نے آخرت کی فکر نہیں کی, آخرت کی فکر اسے لاحق کی نہیں ہوئی. دنیا میں عیاشی میں زندگی گزارتا رہا, بدماشی میں زندگی گزارتا رہا, رب کی پہچان نہیں کی, دین کی پہچان نہیں کی, نبی سلطان کی اس نے پہچان نہیں کی, اللہ کے احکامات کی اس نے پرواہ نہیں کی. یہ انسان جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. چوتھا مقام اس کا یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں جنت والا راستہ عطا فرمائے. جہنم والے راستے سے ہمیں بھی, ہماری اولادوں کو, ہماری آل اولاد کو, ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا حليم يا كريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حليم يا كريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا يا ارحم الراحمين. اللہ جتنے بھی یہاں پہ تیرے بندے بندی آئے ہیں, اے میرے مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اپنی رحمت سے صحت عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اپنی رحمت سے صحت عطا فرما. اللہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب بہن بھائی والدین, اللہ جو بھی بیمار ہے میرے مولا کریم اپنی رحمت سے صحت عطا فرما. اللہ جو ہمارے پیارے گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں جہاں بیمار ہیں, اللہ روحانی بیماریاں لگی ہیں تب بھی شفا عطا فرما. اللہ اگر جسمانی بیماریاں لگی ہیں میرے
میرے مولا کریم تب بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ ہم سب کے بیماروں کو صحت عطا فرما اے میرے مولا کریم جتنے تیرے بندے یہاں پہ موجود ہیں اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں اے میرے مولا کریم ہم میں سے جس کا جو پیارا اللہ فوت ہو چکا ہے قبروں کو اپنا مسکن بنا چکا ہے اے میرے مولا کریم ان کی قبر کی منزلیں آسان بنا اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان بنا اللہ کے وہ تیرے نیک اور صالح بندے تھے آج بہاروں کو عشتوں میں ہیں اللہ جی ان کی بہاروں کو عشتوں میں اضافے فرما اللہ اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں اللہ جی آپ تو اللہ الصمد ہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں شاہ اے بے نیاز ہستی اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں بھی فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ قبر کو یاد کرنے کی قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا اللہ جب موت آئے اسلام اور ایمان پہ موت نصیب فرمانا اللہ خاتمہ بھی ایمان فرمانا اللہ تیرے فرشتے موت کا پیغام لائیں اللہ ساتھ ہی تیری طرف سے سلام لائیں اللہ ایسی خوبصورت موت ہمیں عطا فرمانا اللہ قبر کے عذابوں سے قبر کے فتنوں سے محفوظ فرمانا اللہ میدان محشر میں جائیں اللہ میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا اللہ محشر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا اللہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمانا اللہ جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے اللہ جی اپنے پیارے محبوب نبی کے پیارے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ عطا فرمانا اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمانا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ مال عطا فرمانا اللہ ہم تیرے بڑے ہی کمزور بندے ہیں اللہ تیری قبر کے عذاب تیری جہنم کے عذاب برداشت نہیں کر سکتے اللہ قبر اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمانا اللہ جہنم کی گرم لو سے بھی محفوظ فرمانا اللہ پرسرات سے آسانی سے گزار دینا اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا اللہ نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کی رفاقت عطا فرمانا اللہ اپنی پاک باز ہستیوں کا جنت میں ساتھ نصیب فرمانا اے میرے مولا کریم جتنے تیرے بندوں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ دامن پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اے میرے مولا کریم اللہ ہم میں سے جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما اللہ حسنات کو قبول فرما اللہ جو گناہ اور خطائیں غلطیاں جاتی ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما اللہ صرف معاف ہی نہ کرنا اپنی شریان شان اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری خطاؤں کو ہماری سیئات کو نیکیوں میں تبدیل فرمانا اللہ اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرمانا اللہ یہاں پہ کتنے تیرے بندے تنگ دست بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی تنگ دستیاں دور فرما اللہ کتنے تیرے بندے اللہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما اللہ کتنے تیرے بندے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اے میرے پیارے مالک خالق اپنی رحمت سے ان کے قرضے دور فرما اللہ کتنے تیرے بندے بے اولاد ہیں اللہ تجھ سے مانگتے ہیں التجائیں فریادیں کرتے ہیں اے اللہ تو مریم کو بن مانگے دے دیتا ہے اے مریم کو بن مانگے دینے والے شاہ اپنے ان بندوں کو اللہ شادی شدہ جوڑوں کو جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے اولاد عطا فرما اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرما اے میرے مولا کریم توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان بنا اللہ یہ تیرا گھر ہے اپنے گھر کو آباد فرما اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کاوشیں کرتے ہیں اللہ محنت کرتے ہیں روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ یہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ نماز پڑھاتے ہیں خطبہ دیتے ہیں اللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں میرے مولا کریم جس کا جیسا بھی حصہ ہے اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما اللہ میری مرکزی جمعیت اہل حدیث کی حفاظتیں فرما اللہ اہل حدیث روڈ کے جوانوں کی حفاظتیں فرما اللہ توحید کا غلبہ فرما اللہ نبی علیہ السلام کی سنت کا بول بالا فرما اللہ نبی علیہ السلام کی صحابہ کی عظمت جو ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا اے میرے مولا کریم ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اے میرے مولا کریم کفر کے طاغوت کے اللہ ظلم کے نظاموں سے ہم سب کو محفوظ فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما اللہ یہ ملک تیرے پاک نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مقدس
اسلام پہ بنا ہے اللہ اس میں اسلام کا بول بالا فرما اللہ اسلام کے قوانین کا نفاذ فرما اللہ اسلام کے قوانین کا نفاذ فرما اللہ جو کچھ مانگے اپنی رحمت خاص سے عطا فرما اللہ کتنے تیرے بندے پتہ نہیں کون کون سی التجائیں دعائیں فریادیں اللہ دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں اے دلوں کی باتیں جاننے والے شاہ اے دلوں کی باتیں جاننے والے شاہ ہم سب کی نیک جائز دلی خواہشات اور تمنائیں پوری فرما اللہ ہم سب کی تمام نیک جائز دلی خواہشات اور تمنائیں پوری فرما اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اللہ جو ہمارے لیے مفید ہے ہم مانگ نہیں سکے اے مالک وہ اپنی رحمت سے دل مانگے ہی عطا فرما اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہمارے مانگنے میں کمی ہے اللہ اپنی رحمت سے بھی مانگے ہی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين